علامہ صاحب ہماری آپ سے ڈسکس ہوئی تھی میرے خیال میں ایتھیزم کے اوپر، تو میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں ہاں، کہ اچھا اچھا اچھا، میں جی ایتھیزم کے متعلق جی آپ جی یہ سر بتائیں، کیا جی شک ہو گئی، دین پہ شک ہو میں گیا خود ہے؟ نہیں دین نہیں پہ نہیں علامہ شک صاحب کرنا ایسی بات شروع نہیں کر ہے، دیا ہے بھائی چلو جی، نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسی اتنے بات نہیں تعلیم ہے، حاصل کی میں کہ مسلمان ہوں چلیں جی، نہیں نہیں جی شک کی بات نہیں ہے علامہ صاحب، چلیں سوال جی، پوچھنا آپ کو پتہ ہے، اہل علم سے سوال پوچھنا اس میں جی کوئی سر، غلط بات اور حرج اور جرم نہیں ہے، صحیح، آپ صحیح ہمارے فرما رہے عالم دین ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سوال ہیں اشکال ہیں آپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہم۔ ہیں، بسم اللہ۔ اچھا حسن بھائی، آپ کیوں سمجھتے ہیں یا کوئی بھی مذہبی انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ کسی خالق یا کسی خدا کا وجود ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے دلائل بے شمار ہے نا، یہ دنیا ہو نہیں سکتی اس کے بغیر۔ کیوں آپ مثلا کیوں میں آپ سے، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کوئی شخص ہوں گے نا مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ مثلا سامنے آگ ہے، وہ میرے ہاتھ کو جلا رہا ہے، آپ کوئی شک کرے گا کہ یہاں پہ آگ ہے؟ تو ایک چیز جو بدیہی ہے، ایک چیز جو ضروری ہے، ایک چیز جو یقینی ہے، اس پہ شک کرنا باطل ہے، اس کی تصدیق کرنا وہ صحیح ہے، وہ سوال نہیں کیا جاتا کیوں آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک چیز جس کے دلائل بے شمار ہیں اور جو نہایت ہی بدیہی ہے، اس پہ شک کرنا، اس کا انکار کرنا غلط ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ تو واضحات میں سے کہ یہ اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے، ہر عاقل کو اقرار کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ جب اچھا ایتھیسٹ حضرات سے حسن پوچھتے ہیں بھائی، کہ بھائی دلیل دے دو کہ خدا نہیں ہے، دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس، ایک بھی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں آپ ثابت کرو، اور ہم ثابت کریں گے نا، آپ جو کہتے ہو کہ نہیں ہے اس کی کوئی دلیل دے دو، کہتے ہیں نہیں آپ ثابت کرو۔ لازمی بات ہے کہ حسن بھائی ایتھیزم کا پہلا شرط یہی کیا چیز ہے، پہلا قدم ایتھیزم کا کیا ہے؟ عقل سے خدا حافظی، عقل سے گڈ بائے۔ جی سر بولیں ولید بھائی۔ حسن بھائی اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ایتھیسٹ گزرے ہیں یا جن کو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، ان کے پاس خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو بھی ایتھیسٹ ہیں ان کے اوپر جو بھی اعتراض ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ بینگ اے مسلم یہ جو بھی سوالات ہیں ان کے جو لاجیکل جو بھی جوابات ایک مسلمان عالم کو دینے چاہیے، وہ بینگ ایک ریلیجس پرسن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی بھی ایک شخص کو ان کے اوپر یا ان کے ذہن میں آنے والے ابہام کا جواب دیں، تو اس وجہ سے ہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو صحیح، حسن بالکل بھائی صحیح۔ ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ جیسے گریک کے لوگ تھے یا جو بھی اینشنٹ سویلائزیشن گزری ہیں، ان سب کا یہی ماننا تھا جس چیز سے وہ خوف کھاتے تھے، جیسے سورج ہے، اب سورج جو ہے وہ فصل اگانے کے لیے فوٹوسینتھسس پروسیس کے لیے کام آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمیں غذا مہیا کرتا ہے، گریکس مانتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اسی طرح آگ جو ہے جس جگہ پہ گزرتی تھی اس کو جلا کے چلی جاتی تھی، جو بھی زورشتر تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ آگ وہ ہماری خدا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے جو بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس چیز کو خدا مانا ہے جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی فزیکل اسٹیٹ میں رہ کر صحیح۔ کوئی نہ کوئی وجود ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جیسے مسلمان ہیں، ہم اپنے خدا کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی مقام پر یا کسی بھی جگہ پر کیا سب سے محکم دلیل کیا رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ایک غلط ہے، ایتھیسٹ حضرات ادعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ گزرے ہیں وہ جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے، تو وہ اس لیے کہ کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، اس کے دلائل ان کو پتہ نہیں ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ خدا نہیں ہو سکتا، ایسے گروہ ہوں، ضرور رہے ہوں گے ایسے پیگن گروپس، ایسے باطل ادیان کہ وہ بھی جو بھی چیزوں بھائی ان جہالت کی وجہ سے وہ مختلف بھگوان، مختلف خدا، ستاروں کو خدا مانو، سورج چاند، مختلف چیزوں کو کئی خداؤں کے قائل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس میں شک نہیں، ایسے گزرے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سب اسی طرح گزرے ہیں یہ ایک ادعا بلا دلیل ہے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہمیشہ مونوتھیسٹس، موحد حضرات رہے ہیں جنہوں نے بولا کہ چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، اگر کوئی چیز گرجتا ہے آسمان سے، جیسے بارش کے وقت، طوفان کے وقت، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی جنود ہیں، اللہ کے لشکر ہے، اللہ نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، یہ اللہ کے عظمت کے آثار ہیں، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔
اور یہ گروپس جو مثلا چاند ستارے کی پرستش کرتے تھے نا، یہ فرنج گروپس ہوتے تھے، یہ اقلیت میں ہوتے تھے اکثر. جو ہے جو تاریخ ہمیں پتہ ہے پچھلے 3000 4000 سال سے جو لکھی گئی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا الاقل ان لوگوں کی کافی تعداد رہی ہے، جیسے کرسچن حضرات ہیں، جوئش حضرات ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، جو اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے کہ یہ خدائیں ہیں یا مثلا وہ کوئی چاند ہے، بادل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلیل ہے؟ میں اور آپ، یہ جہان، یہ ہستی، یہ ہو نہیں سکتا مگر خالق کے بغیر. یہ دنیا جو ایک پرفیکٹ فارم میں ہے، اس سے بہتر آپ کے اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ اس سے بہتر ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کا نام عبد الکریم ابن ابی العوجاج تھا. وہ زندیق تھا. زندیق سے مراد کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت نے ہمیں خلق کیا، دنیا، نیچر، مدر نیچر نے خود بنایا ہمیں، ہم ایسے ہی وجود میں آئے ہیں بغیر کسی خالق کے، اور مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا امصنوع انت ام غیر مصنوع، کیا آپ کو کسی نے بنایا ہے اور یا آپ کو کسی نے نہیں بنایا؟ عبد الکریم ابن اوجا نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بنایا ہے، میں مصنوع نہیں ہوں، میں کسی کا کرافٹ نہیں ہوں، میں کسی کا کریشن نہیں ہوں، کسی نے مجھے نہیں بنایا. تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر آپ مصنوع ہوتے تو کیسے ہوتے؟ اگر آپ کریٹڈ ہوتے تو کیسے ہوتے؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ ایکسیڈنٹس کی بنا پر دیکھیں، کچھ اتفاق پیش آئے، نیچر کا پروڈکٹ ہے، وہ بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ وجود میں آئے ہیں. اس وجود میں اگر آپ کا ایک خالق ہوتا تو آپ کیسے ہوتے؟ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا وجود ہے، یہ میرے آنکھیں ہیں، میرا سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، کان ہے، یہ سسٹم میرے وجود میں ہے، اگر یہ ایکسیڈنٹلی طور پہ وجود آیا ہے، اگر کسی نے بنایا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہتر ممکن تھا، اس سے اعلیٰ، اس سے کون سی امپروومنٹ اس میں ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ لاسٹ ڈیٹیل میں چلے جائیں، موسٹ انٹریکٹ ڈیٹیل میں چلے جائیں، جو سب سے مائنڈ باگلنگ ڈیٹیل میں چلے جائیں، وہاں وہ کوئی ڈیٹیل انسان کے وجود کا رکنے والا نہیں ہے. انفینٹ کمپلیکسٹی ہے انسان کے وجود میں، کہ جتنا اسٹڈی کیا جائے یہ اس کی کوئی حد نہیں. جتنا آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ایگزام کریں، اس کی دیکھیں کہ انسان کے وجود میں کیا کیا حکمتیں، وہ اس کی کوئی حد لائقف نہیں ہے. وہ پڑھتے جائیں، اسٹڈی کرتے جائیں، وہ اور مزید پہلو نکلیں گے اس میں، اس کے ہونے کے، کہ اس کے حکمت کے اور طاقت کے، کہ ایسے حکمت کے ساتھ، ایسے طاقت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے کہ عجیب و غریب. تو اس لیے کہ کوئی چیز بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ دنیا، یہ جہاں، اور پھر انسان کا وجود، کسی درخت کا وجود، اگر یہ مصنوع نہیں ہے، اگر یہ اس کا خالق نہیں ہے، اگر اس کا خالق ہوتا تو ایک کیسے چیز ہوتا؟ تو پھر انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ حقیقتاً اس کا خالق ہے. جو میں نے کہا تھا کہ یہ مصنوع نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز جو ایکسیڈنٹلی بنتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ایکسیڈنٹلی ایک انگوٹھا نہیں بنتا. یہ انگوٹھے کی ڈیزائن بہت ہی سادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں چاندی ہے، چاندی میں ایک سوراخ ہے، اوپر بھی ایک سوراخ ہے، اس میں ایک پتھر ہے. یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بنتا. آپ کو اگر یہ چاندی مل جائے نا کسی خرابے میں یا کسی زمین کے ڈھیر سے، کہیں گے یہاں پہ آثار قدیمہ کا انکشاف ہوا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ ایکسیڈنٹلی اس کے بننے کے امکانات زیرو کے قریب ہے، نہیں ہو سکتا. یہ کسی نے بنایا. تو اب دیکھیں کہ انسان کی وجود کو دیکھیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا خالق نہایت ہی حکیم، نہایت ہی طاقتور، نہایت ہی آل مائٹی اور پاورفل ہے. جی سر بولیں. اچھا حسن بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تو بنایا، اس کے اندر موجود دوسری گیلیکسیز کو بھی بنایا، بلیک ہولز بھی بنائے، سب کچھ بنایا. جی ابھی ایک ریسرچ گزری ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرس ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ پبلش کی ہے، جس میں اس زمین کے علاوہ دوسری جو ایک سیارہ ہے اس کے اوپر زندگی کا ایک آثار ملا ہے. ایک جی ایسا سر. مالیکیول گیس کا ملا ہے جو انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا سگنل اس مالیکیول کا کبھی نہیں ملا.
تو حسن بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مذہبی نظریے کے مطابق خلق کیا آزمائش کے لیے، تو اب جو زندگی کے آثار مل رہے ہیں دوسرے پلانٹس کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پلانٹس کو کیسے زندگی سے آراشا کیا ہے؟ جبکہ تو قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جی جی، تو عرض یہ ہے کہ جی جی دیکھیں، آسمانیں تو بڑی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان میں زندگی ہے، احادیث میں سکان سماوات کا ذکر ہے، آسمانوں میں رہنے والے مخلوقات کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ ہمارے عالم جیسے اس طرح 12,000 مزید عالم ہیں، دنیا ہے، جو وہ ہماری دنیا سے زیادہ بڑے ہیں، یہ اس میں اس کا ذکر بہت ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث روایات میں۔ یہ جو دوسرے پلانٹس میں یہ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ ابھی آیا تھا 120 ملین لائٹ ایئرز اوے، ملین لائٹ ایئرز اوے، یعنی اس میں کبھی پہنچنے کا تو جی سوال پیدا نہیں ہوتا نا کہ انسان موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ لائٹ جب کسی چیز سے ریفلیکٹ ہوتا ہے نا مختلف کیمیکل سے، تو اس کا مختلف ری ایکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک اندازہ صحیح ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر لائٹ جب انٹریکٹ کرتی ہے وہاں کے فضا سے، وہاں کے ایٹماسفیئر سے، اس کے انٹریکشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے کیمیکل، ایسے گیس ہیں جو آرگینک ہیں، جو زندہ جان چیزوں سے مرتبط ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی زندگی کا آثار ملے ہیں، اس سے زیادہ ڈیٹیل تو ہے نہیں ان کے پاس، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کا اور بھی ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اندھا جو ہے نا، اندھا جب تاریکی میں چلتا ہے مختلف چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، کہتا ہے یہ فلان ہوگا، یہ فلان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہ فلان چیز ہو۔ انہوں نے جو لائٹ کو دیکھا ہے کہ لائٹ نے وہاں کے ایٹماسفیئر سے، وہاں کے جو ایئر ہے، وہاں پہ جو ماحول ہے، وہاں سے جو انٹریکٹ کیا ہے، اس میں وہ اسی کیمیکلز کا ہوتا ہے جو آرگینک ہوتے ہیں۔ لیکن who knows کہ وہاں پہ ایسے کیمیکلز ہوں جو آرگینک نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آرگینک نہ ہو، وہ تو دنیا ہی الگ ہے۔ یہ کنکلوڈ کرنا، دیکھیں سائنٹسٹ حضرات، یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز آپ دیتے ہیں نا، اس میں بہت ایگزیجریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ، ہمیشہ، کیونکہ سائنٹیفک کمیونٹیز بہت بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس، اگر یہ کوئی چیز یہ پبلش کریں، ڈسکور کریں، کلیم کریں، تو ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اور اس کو اگر ایسے سینسیشنل انداز میں پیش کریں نا، تو ان کو مزید پریسٹیج ملتا ہے، شہرت ملتا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو آپ کچھ احتیاط سے لے لیں۔ یہ لوگ جو بہت سارے کلیم کرتے ہیں نا، اس کے اور بھی ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اسپیکولیشن ہے۔ یہ سب چیزیں جو یہ کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے زندہ چاند چیز کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے صرف لائٹ کا انٹریکشن دیکھا ہے وہاں کے فضا کے ساتھ۔ اچھا، لائٹ مختلف چیزوں کے ساتھ جب ہٹ کرتی ہے مختلف چیزوں کے، اس کے مختلف ٹائپ کے ویوز بنتے ہیں، مختلف ٹائپ کے ویوز بنتے ہیں نا۔ مثلا ہائیڈروجن کے ساتھ اگر ہٹ کرتا ہے تو اس کا ویو ایک خاص شکل کا ہوتا ہے کسی اور۔ اب انہوں نے بالکل اس سے اندازہ لگایا کہ یہ آرگینک ہوگا، بٹ ہو نوز، میں بھی دوسری پلانٹس میں ایسے کیمیکلز ہوں، ایسے اشیاء ہوں جو آرگینک بھی نہ ہوں، اور ان کے ساتھ لائٹ اگر انٹریکٹ کرے تو یہی ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں اتنی دور 120 ملین ایئرز اوے، وہاں پہ کیا ہے، کوئی زندہ جان ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اللہ کی حکومت بڑی ہے۔ اللہ کا اگر آسمانوں میں اس کے مزید مخلوقات ہوں، موجودات ہوں، تو اس میں تو کوئی اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی استحالہ ہے، یعنی نہ کوئی عدم امکان ہے، امپاسبلٹی ہے، بلکہ ہمارے روایات احادیث میں آسمانوں میں رہنے والوں کا ذکر ملتا ہے، دوسری جہانوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جی سر، بولیں مزید آپ ولید بھائی۔